نوید امجد، ارامکو، دمام، سعودی عربیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر قلب کی اجازت لینے کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے اور کیسے ذکر کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ سوال پوچھنے میں غلطی ہوگا تو معاف کر دیں۔ آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں بتایا گیا ہے کہ مرشد ہمارا ذکر لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور آگے اللہ کی مرضی وہ دوستی کرے یا نہ کرے۔ مرشد کی نظر میں کیسے آنا ہے، وہ ہمارے اوپر کرم کریں۔ سرکار گوھر شاہی کے لاکھوں مرید ہیں، تو مجھ پہ نظر خاص کیسے پڑے گی، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بہت سے لوگ جو ذکر قلب کی بابت گفتگو کرتے ہیں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ذکر قلب کے بارے میں، وہ میں صحیح کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر قلب یعنی وہ ذکر جو قلب میں ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ذکر قلب نے کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ آپ صرف ظاہری زبان سے ذکر کر سکتے ہیں۔ اب یہ جملہ جو ہے، چلو میں ذکر قلبی کروں گا، یہ غلط ہے۔ آپ کیسے کریں گے؟ وہ تو قلب نے کرنا ہے، اور آپ کی اپنے ہی قلب تک رسائی نہیں ہے۔ تو ذکر قلب پھر حاصل کیسے ہوتا ہے؟ مرشد کامل پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ مرشد کامل اسم ذات اللہ روحانی طور پر ٹرانسمٹ کرتا ہے آپ کے دل میں۔ یہ ایک اسپرچول ٹرانسمیشن ہے۔ ذکر قلب از ناٹ کسبی، ذکر قلب از وحبی۔ It is conferred upon you by God through your spiritual guide۔ ذکر قلب جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے، آپ کی محنت سے حاصل نہیں ہوتا۔ ذکر قلب جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ آپ کی محنت سے نہیں ہو سکتا۔ اور جب مرشد کامل اسم ذات دل کی دھڑکنوں میں داخل فرما دیتا ہے، اللہ کی منظوری ہو جاتی، اسم ذات دل کی دھڑکنوں میں داخل ہو جاتا، تو چند دن کے لیے آپ نے ذکر خفی کی اور تصور کی پریکٹس کرنی ہے۔ وہ صرف اس کی بیداری کے لیے۔ ایک دفعہ دل بیدار ہو جاتا ہے، پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ایک دفعہ پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا دل خراب ہو گیا، کوئی بلڈ ویسلز جو ہیں وہ بلاک ہو گئی ہیں، آپ خود تو نہیں کر سکتے نا ٹھیک اس کو، پھر آپ سرجن کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا ہی آپریٹس آن یو، وہ آپ کا آپریشن ہوتا ہے، وہ اس کے اندر یا تو اسٹنٹ ڈالے گا یا کچھ اور کرے گا، اور پھر آپ کے زخم کو سی کے آپ کو بھیج دے گا۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، دل ٹھیک ہو گیا خود بخود، کسی نے کیا ہے نا۔ اسی طرح یہ جو ذکر قلب ہے یہ اللہ کی عطا ہے۔ It is a gift of God, and the permission of this comes from God through your spiritual guide. And once God's name has entered into your heart, the heart thereafter engages itself in ذکر اللہ involuntarily، یعنی بلا اختیار۔ اس کے بعد وہ خود ہوگا، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے۔
اگر آپ نے خود ان لطیفوں کو ذکر میں لگانا ہوتا، 7 لطائف 9 جزے ہیں، آپ کا تو دماغ خراب ہو جائے گا. چلو قلب تم کرو، چلو روح تم کرو، اخفی تم کرو، اخفا تم کرو، خفی تم کرو، انا تم کرو، لطیفہ نفس تم بھی کرو، جسم تم بھی کرو. اب کیا کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ خود ہوتا ہے. These souls in you, they volunteer themselves. The engagement of ذکر اللہ خود بخود کرتی ہیں. یہ تبھی تو سوتے وقت ہوتا رہتا ہے. یہ اگر آپ کرتے ہوں تو سوتے وقت کیسے ہوگا؟ یہ ذکر قلب لینے کے بعد آپ نے رات کو سوتے وقت، جب آپ سو رہے ہوں یعنی سونے والے ہوں، when you go to bed، سرکار فرماتے ہیں کہ جب آدمی سونے کے لیے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچتا ہے کہ کل یہ کام کروں گا، کل وہ کروں گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوں رات کو وہ صبح ہو بھی جائے. تو سرکار نے فرمایا کہ ان سوچوں کو نکال دیں اور جب سونے لگیں تو اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک دھڑکن کو اللہ، دوسرے کو ہو میں ملائیں، اللہ ہو اللہ ہو، ذکر خفی، اور تصور کریں کہ دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے. نہ ہو تصور تو پھر تصور کریں کہ سرکار گوھر شاہی نے میری انگلی پکڑی ہوئی ہے شہادت کی اور میرے دل پہ اللہ لکھ رہے ہیں. 2-4 دن یہ ابتدا میں پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ بیداری میں آسانی ہو. لیکن ایک دفعہ جب قلب بیدار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو ظاہری ذکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر یہ خود ہی چلتا رہتا ہے. اس کے بعد آپ نے ذکر نہیں، نماز پڑھنی ہے، اندر کا ذکر چلتا رہے گا. آپ نماز پڑھیں اور زیادہ چلے گا. کیوں جی؟ سرکار گوھر شاہی کی نظروں میں کیسے آؤں؟ ان کے تو لاکھوں مرید ہیں. نظروں میں آنے کے لیے یہ ہے کہ چاند، سورج، حجر اسود پر جو سرکار گوھر شاہی کی شبیہات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نشانی آئی ہیں ان کا پرچار شروع کر دو تو خود ہی سرکار گوھر شاہی کی نظروں میں آ جاؤ گے. یہ جو چاند، سورج، حجر اسود پر سرکار کی تصاویر آئی ہیں ان کا پرچار کرو، اللہ کی نظروں میں بھی آ جاؤ گے، سرکار گوھر شاہی کی نظروں میں بھی آ جاؤ گے. اور ذکر چلنے کے بعد اگر ان نشانیوں کا انکار کر دیا تو ذکر بھی بند ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤ گے. بہتر یہی ہے کہ پہلے ان کی تحقیق کر لیں. چاند پر تصویر انسان کی تو مجال نہیں ہے کہ بنا سکے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے بنائی ہے تو تم بھی بنا لو جا کے. ہم نے ایک بنائی ہے، تم 10 بنا لو. کیوں بھائی؟ اس طرح کی بات جاہل آدمی کرتا ہے کہ بھئی انہوں نے خود ہی بنائی ہے. جس کو سائنس کا نہ پتا ہو تو یہی باتیں کرے گا. کہ چاند کے اوپر کتنی بڑی تصویر ہوگی وہ جو زمین سے نظر آ رہی ہے، اس کا حجم کتنا ہوگا، اس کا سائز کتنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ کیا چاند پر جا کے یہ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ نیو یارک والی نظر آتی ہے؟ کتنی بڑی ہے، نظر نہیں آتی. تو پھر یہ تصویر کتنی بڑی ہوگی جو یہاں سے نظر آ رہی ہے. اس کا حجم کم سے کم اتنا تو ہوگا جتنا کینیڈا اور امریکہ کا دونوں کا ملا کے ہے. تو امریکہ کا لے لیں، ایسٹ کوسٹ سے لے کر ویسٹ کوسٹ پہ چلے جائیں، 5000 کلومیٹر ہے. اور پھر یہاں سے لے کے وہاں چلے جائیں، وہ اس سے بھی لمبا ہے. تو اگر 5000 اسکوائر یعنی کلومیٹر کی اگر ہوگی تصویر تو انسان تو نہیں بنا سکتا نا. جو چیزیں اللہ کر سکتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا، اور جو انسان نہیں کر سکتا ہے، جو کام کرنے سے انسان عاجز ہے، وہی معجزہ ہے.
bringing light, love, and peace in your life.